مرد عورت سے ہر لحاظ میں جس کو ہم کہیں گے برتر ہے، مطلب ایوری ڈگری میں، ایوری فیلڈ میں وہ عورت سے آگے ہے، برتر ہے، بہتر ہے۔ ایک غلط فہمی ایسی ہوتی ہے، اسی سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے اس کا ریزن میں بتاتا ہوں، جو تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا جو فرمان سورہ نساء سورہ نمبر 4 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں اللہ نے جو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوامیت دی ہے عورت کے مقابلے میں۔ تو اس پوائنٹ سے کبھی کبھار کچھ مردوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کچھ عورتوں کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اور یہ اوپر ہے۔ تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیا مرد اور عورت ہر لحاظ سے مرد ان سے افضل ہے، بہتر ہے اور برتر ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ فیلڈ میں سے ہو سکتا ہے، اگر میں اس پوائنٹ کو ختم کرنا چاہوں ایک ہی صرف آپ کو دلیل دے کر کہ نہیں مرد عورت مطلب مرد ہر فیلڈ میں آگے نہیں ہے، اگر ایک پوائنٹ دے کے اگر میں کیا بولیں گے اس کو کوش کر دوں، یہ پوائنٹ کو ہٹانا چاہوں تو صرف ایک پوائنٹ دے سکتا ہوں، باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں آپ کمپیئر کر لیجئے، پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے، بچتا ہی نہیں۔ یہاں میں الٹا پوائنٹ رکھنا پڑے گا کہ باپ کا حق کیا ہے 3 درجے نیچے ہونے کے باوجود بھی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹ، چونکہ لوگوں کو غلط فہمی آتی ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک آیت بیس بنتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ، ایک فضیلت دی کہ اس کو قوام بنایا، کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ تو یہ مسکنسپشن کریٹ کرتی ہے کبھی کبھار۔ تو کوشچن یہ تھا کیا مرد ہر فیلڈ میں برتر ہے؟ تو یاد رکھیے میرا جواب ہے مرد ہر فیلڈ میں برتر نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ خود میں نے دے دیا آپ کو، ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقامات اور درجے بتا رشتوں کے، تو کہا پہلے ماں، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی کا اس رشتے کے اندر، پھر اس کے بعد کے سگے اور اس کے بعد کے سگے۔ تو یہاں بھی دیکھیے بہن کو اوپر لا لیا بھائی سے درجات کے اندر، حق دینے کے اندر، تو یہاں بھی یہ پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مرد قوام ہے، لیکن ہر فیلڈ میں ہے نہیں، ہر جگہ ہے نہیں، یہ بات آپ سمجھ لیجئے، ہر اس میں نہیں ہے، کچھ اس میں ہو سکتا ہے، کچھ معاملوں میں ہو سکتا ہے، اور یہ بات عورتوں کے لیے، وہ کچھ معاملوں میں ہے اور یہ کچھ معاملوں میں۔ یہ آیت نے جو بات بتائی وہ کیا ہے پھر جو مرد کو اللہ نے قوام کہا، اس کا کلیریفیکیشن بھی ہم لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے پہلے قوام کس کو کہتے ہیں، اب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میننگ، پھر مفسرین نے قوام کو کس معنی میں لیا وہ بھی ہم دیکھتے آئیے۔ سب سے پہلے یاد ہے قوام کا لغوی معنی جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، المنجد بول کے بہت مشہور ڈکشنری یاد رکھیے آن لائن بھی آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے کسی کام یا نظام کا ذمہ دار یا چلانے والا، کسی کام کا ذمہ دار یا اس کو چلانے والا۔ آپ سمجھ، اگر میں آپ کے سامنے آؤں اور میں یہ کہوں کہ میرا ایک مینیجر ہے جو مجھے مینیج کرتا، تو اس میں میری فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ میرا درجہ گھٹ جا رہا ہے۔ ارے فیض بھائی کی مینیجر سنبھالتے ہیں، ان کا کام وہ ہر کام خود نہیں کرتے۔ تو قوام کا ایک معنی کیا ہے جو ہے ڈکشنری کے مطابق نظام کا ذمہ دار، یا جس کو کہیں گے اس کو چلانے والا۔ دوسرا معنی یاد رکھیے، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں اس کا معنی یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ قوام کا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اسٹیبلش کرنے والا اور پھر اس کو سیف گارڈ کرنے والا۔ فیملیز کو مرد نے بنایا شادی کر کے، پھر اس کو سیف گارڈ کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہوگی، اس لیے قوام بن گیا ہو۔ میرج کیا تو ایک سسٹم بنایا، اس کے بعد اس کو سیف گارڈ کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سیفٹی دے رہا ہے، فزیکل اور ساری چیزیں کر رہا ہے، سمجھا؟ یہ ایک معنی ہو۔ تھرڈ معنی جو ہے یاد رکھیے وہ یہ جو ہے اللسان العرب کے اندر جو ہے لیا گیا، وہ یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے جو عورت کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور اس کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، عورت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے ایکسپنسز کو برداشت کرتا ہے، وہ آدمی کون ہوتا ہے؟ قوام ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، آپ سمجھیں؟ تو مرد قوام ہے لیکن ہر فیلڈ میں نہیں، بات یاد رکھیں، ہر جگہ اس کا مقام برتر نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی، دیکھیے وہاں کیا فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے مردوں کو جو ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، وہ بما انفقوا، چونکہ وہ تم پر خرچ کرتا ہے، من اموالہم، اپنے مال میں سے، اور وہ تم پر کیا کرتا ہے؟ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے۔ اچھا، فضیلت دینے میں ہر چیز میں برتر نہیں ہو جاتا آدمی، لیکن کسی کو کسی فضیلت ہو سکتی ہے۔ سارے مومن یا اللہ کے نزدیک یاد رکھیے ایمان والے جو ہے وہ اچھے، لیکن مومن میں جو نیکی زیادہ کریں گے اور افضل اور افضل اور افضل اور افضل اور افضل ہوتے جائیں گے، سمجھے نا بات؟ لیکن مقام تو ہے۔ تو مطلب مرد ہر فیلڈ میں جو ہے عورت پہ قوام نہیں ہے، اس کا ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مفسرین نے کیا لی اس کی تفسیر قوام کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر السعدی کے اندر قوام کے لیے یاد رکھیے اس آیت کی جو تفسیر وہ کرتے ہیں علامہ سعدی، اور وہ لکھتے ہیں کہ قوام کا مطلب نگران اور محافظ ہے، نگران اور محافظ، یعنی مرد عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا التزام کرنے والے،
ان سے ان کے فرائض کی حفاظت کرنے والے اور ان کو مفاسد سے روکنے والے، بری چیزوں سے روکنے والے ہو۔ تو یہ انہوں نے تفسیر لی، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ برتر ہے ہاں اور اس طرح سے، وہ نہیں کہا، وہ کیا ایکسپلین کریں۔ دوسرا تفسیر ابن کثیر میں دیکھیے کیا ہے، جو میں نے ترجمہ بھی اسی کا پڑھا تھا آپ کے سامنے، اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں مرد عورت کا حاکم ہے، رئیس ہے اور سردار ہے، کیونکہ وہ کما رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، وہ سیفٹی دے رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں سردار ہے، اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، اس کے لیے مرد عورتوں سے افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ نوت مردوں میں دی گئی ہے اور شرعی طور سے خلیفہ انہی کو بنایا جاتا ہے، چونکہ یہ انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو دیا گیا ہے، حاکم کا معنی انہوں نے لیا ہے۔ تیسری یاد رکھی، فضیلت کی یاد رکھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کا اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایک تو کہا قوام ہے، کیوں تو وہ مال خرچ کرتا ہے، وجہ بھی دین اور شریعت نے بتا دی، مطلب کمانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، وہ کماتا ہے اس وجہ سے قوام ہے، وہ حفاظت کرتا ہے اس لیے قوام ہے، وہ چلاتا ہے اس وجہ سے قوام ہے، کہیں آپ کو چیزیں معلوم ہو چکی، تو مرد قوام ہے یاد رکھیں، لیکن ہر فیلڈ اور ہر معاملے میں نہیں یاد رکھیں، یہ بات بھی آپ کو سمجھنا ہے، ورنہ اس آیت کو لے کے کوئی مس کوٹ نہیں کر سکتا، ورنہ میں نے پہلے آپ کو حدیث بیان کرتی ماں کا مقام کیا، اگر وہ دیکھ لے تو یہاں معاملہ پورا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر معاملے میں نہیں ہوا، کچھ معاملوں میں، کچھ کاموں میں، کچھ چیزوں میں، جیسا کہ انتظامیہ میں، مینجمنٹ میں، حفاظت میں مرد قوام ہے آپ پر، چونکہ وہ لا کر کھلا رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، اسی طرح آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہو گیا، قوام ہو گیا تک۔ تو اس تعلق سے کوئی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں نہیں رہنے چاہیے کہ عورت ہر معاملے میں مفضول ہے، مرد ہر معاملے میں افضل ہے، عورت ہر معاملے میں نیچی ہے، مرد ہر معاملے میں آگے ہے، عورت ہر معاملے میں کمتر ہے اور مرد ہر معاملے میں برتر اور بہتر ہے، ایسا بالکل نہیں، کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو لے کے کوئی مسکوٹ کر کے عورتوں کو دبانے یا ظلم کرنے کی کوشش انسان نے نہیں کرنا چاہیے۔